السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا معرکہ جب مسلمانوں کے خلاف ہو گیا اور مسلمان ہارتے بھی نظر آئے اور کمزور پڑ گئے، زخمی ہو گئے، تو صحابہ نے اب جنگ لڑنے کے بجائے حضور کو بچانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ پوری 100% اسی میں جد و جہد شروع ہو گئی۔ اب معرکہ اسی راستے میں ہوا ہوگا، وہاں سے جہاں پہ ابھی شہداء کی قبریں ہیں، وہاں سے اب حضور کو بچاتے ہوئے، اور اس کا اگر آپ لوگ ہسٹری سنیں گے تو حضور کے چاروں طرف صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، اور ایک صحابی رسول کا ایک ہاتھ نہ شیل ہو چکا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ پر تلواروں کے بہت نشان تھے، تلواروں کے بہت زخم تھے کہ میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں سے بچایا۔ حضور کی طرف حملہ جو ہوتا تھا میں اپنے سینے کو سامنے لاتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے صحابہ تھے کہ حضور کے چاروں طرف تھے، اور یہاں تک کہ حضور پر حملہ بھی ہوا ہے، بہت دور نہیں تھا کافر، لیکن تب بھی حضور کو بچانے والے حضور صحابہ اکرام علیہم رضوان وہاں موجود تھے۔ ایسی حالت میں وہاں سے لے کر اب یہاں تک لے کر آیا گیا۔ ابھی تو راستہ بن گیا ہے یہاں پہ، تو ابھی اپنے کو چلنے میں تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن وہ پہاڑ یہ اور اونچا ہوگا اور وہ اور نیچا ہوگا۔ تو یہاں پر لانے کے بعد پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان اس جگہ پر اونچائی پر پہنچ گئے، تو پھر ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے کفار مکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نیچے لان تان کرنے لگے، مسلمانوں کو کمزور بتانے لگے۔ تو پھر حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ خاموش رہو۔ ان لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ زخمی ہو گئے، کمزور ہو گئے، ابھی یہ ان کا دین ختم ہو گیا۔ وہ اللہ اس کے رسول کے متعلق بکواس کرنے لگے، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، پھر جواب دینے شروع کرے۔ جب حضرت عمر جب جواب دینے لگے تو پھر وہ لوگ بھی جواب دینے لگے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے یہ لوگ ختم ہو گیا، اب اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اوپر جانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ ان کے ذہن میں وہ بات ہی نہیں آئی کہ ہم اوپر چلتے، حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، لیکن ان کے ذہن میں اللہ رب العزت نے وہ بات ڈالا ہی نہیں۔ ہاں ختم ہو گیا، اب یہ کمزور ہو گیا، حجت کر کے وہ لوگ نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اپنے سرداروں کا، جو تم نے قتل کیے تھے ان لوگوں کا ہم نے بدلہ لے لیا۔ ابو سفیان نے بات کی، یہاں سے وہ نکل گئے اپنے ساتھ کفار مکہ کو لے کر۔ کچھ دور جانے کے بعد، آدھا راستہ طے کرنے کے بعد ان کے ذہن میں بات آئی کہ ارے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس وقت مسلمان ختم ہو جاتے تھے اگر ہم اوپر چڑھائی کر جاتے، اور وہ ممکن بھی تھا کیونکہ ان میں طاقت زیادہ تھی۔ ہم بچاؤ کے لیے ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان اوپر آئے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا اور رسول اللہ کی حفاظت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے، قدرت سے، کہ ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی۔ وہ جب آگے آدھا راستہ طے کر لیے تب ان کو یاد آیا کہ کاش کہ ہم لوگ اوپر چڑھ کر ان پر حملہ کرتے۔ تو یہ وہ حدیث اس جگہ کے لیے ایک دم فٹ بیٹھتی ہے کہ آخری جو معاملہ ہوا ہے وہ یہی جگہ ہوگی، اور یہ جگہ کے لیے فرمایا جاتا ہے مسلمانوں نے بدلہ نہیں لیا تھا، بتائیے اس کے بعد بدلہ نہیں لیا تھا، فتح مکہ ہوئی نا، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی نا، جنگ تبوک